ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ آج میں گھر سے یہ سوچ کر آیا تھا کہ عینی آپا کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بار بار یاد آ رہی تھی۔ ان کی قبر یہیں کہیں تھی۔ میں نے دور دیکھا تو وہاں لکھا تھا قرۃ العین۔ جب ان کی قبر بنی تھی تو یہاں اور کوئی قبر نہیں تھی، اور 1 سال میں یہ جگہ پہچانی نہیں جا رہی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اتنی ساری قبریں آس پاس بن چکی ہیں۔ واقعی یہاں کی آبادی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آہستہ سے ان کی قبر کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ عینی آپا میری خالہ زاد تھیں، اکلوتی ہونے کی وجہ سے بڑی لاڈلی تھیں اور اپنی دھن کی بہت پکی تھی۔ جو بات ٹھان لیتی تھی پھر اس سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب انہوں نے ایک اسلامی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا تھا اور قرآن کی تعلیم لینے لگی تھی۔ ان کی تو زندگی بدل گئی اس کے بعد۔ ہر وقت قرآن ان کے پاس ہوتا، کبھی اس کا ترجمہ یاد کر رہی ہیں، کبھی اس کی باتوں میں غور و فکر کر رہی ہیں، کبھی تلاوت کرنے میں لگی ہیں۔ خالہ خالو کافی ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ ان کے لیے اس نئے رنگ ڈھنگ سے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ عینی آپا نے اسکارف، عبایا اور نقاب تک شروع کر دیا تھا، جو خالہ کو کہاں ہضم ہونا تھا۔ خالہ اور خالو بالکل سیکولر سوچ کے مالک تھے۔ گھر میں ایک شور کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کن کے ہاتھوں میں پڑ گئی ہو۔ آہستہ آہستہ آپا کی دوستیں بدلنے لگی۔ یہاں پہ اب کسی اور قسم کی عورتیں آنے لگی جو ڈھکی چھپی تھی، اور یہ بات بھی خالہ کو برداشت نہیں تھی۔ گویا ان کے حلق سے نہ نگلے چین اور نہ اگلے چین، کانٹا پھنس گیا تھا۔ مگر عینی آپا نے جو کرنا ہوتا تھا کر گزرتی تھی، پھر کوئی کسی کی نہیں سنتی تھی۔ ان سے جب بھی بات ہوتی تو ان کی باتوں میں خدا خوفی غالب ہوتی۔ ہمیشہ اللہ رسول کی بات کے سوا وہ اب کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ گویا ان کی زبان سے پھول جھڑتے تھے، بات بات پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ وہی عینی آپا جو سوائے فیشن کے، فرینڈز کے، پارٹیز کے اور کوئی مشغلہ نہیں رکھتی تھی۔ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس طرح بدل جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہت مخالفت سہی تھی انہوں نے اور ڈٹ کر سارے گھر کا مقابلہ کیا تھا، مگر پھر وہ ہوا جس کا ڈر ہر انسان کو ہونا چاہیے، اور یہ وہی ہے جس کے لیے ہمارے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سوچتا ہوں اگر ہمارے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے تو ہم سب تو بہت زیادہ خطرے میں ہیں۔ ہمیں تو کتنی یہ دعا کرنی چاہیے۔ کبھی اس گھمنڈ میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑی دیندار یا دیندار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، کیونکہ قدم کبھی بھی پھسل سکتا ہے، اور یہی عینی آپا کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک بڑی خلیج پار کر کے اللہ کی طرف آئی تھی، مگر پرانی دوستوں سے ان کا رابطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ دوستیں مسلسل ان کو اپنی طرف کھینچتی رہتی تھی، اور ادھر رنگ ابھی نیا نیا چڑھا تھا۔ چند سال تو آپا نے بڑی ثابت قدمی دکھائی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ بدلنے سی لگی۔ ان کی باتوں میں اکثر دین والے لوگوں کے لیے شکایات ابھرنے لگی، اعتراضات ہونے لگے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان کی کسی نہ کسی بات کو نشانہ بنانے لگی، اور ان کی پرانی دوستوں کا گھر میں آنا جانا بھی بڑھنے لگا۔ اب میٹھی زبان کی جگہ وہی لاؤڈ آپا واپس آنے لگی۔
اس میں خالہ جان کا بھی بہت ہاتھ تھا، کیونکہ ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ عینی آپا دوبارہ، جس کو وہ کہتی تھی، نارمل ہو جائیں۔ خالہ خود فون کر کے عینی آپا کی ان دوستوں کو بلایا کرتی تھی، اور پھر جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپا بھی اب ان کے گن گانے لگی۔ انہوں نے دوبارہ اپنے خوبصورت جال میں ان کو پھانس لیا۔ واقعی ہمارے نبی نے سچ فرمایا کہ دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ